یہاں تک ہم نے دیکھا کہ شاعر نے حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، اپنے کچھ معاملات میں تشویش کا اظہار کیا، کچھ معاملات میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور کچھ ایسے سوالات اٹھائے جو ازل سے انسان کے ذہن میں مچل رہے ہیں، جن کا جواب سوچنے کی انسان کاوشوں میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے عالی دماغ جن سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایسے کئی ایک سوالات جمع ہو گئے، وقتی نوعیت کے بھی اور ازلی و ابدی نوعیت کے بھی۔ تو آخری سوال جو کہ ملت اسلامیہ سے متعلق ہے، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں باقاعدہ جوابات کی طرف، جس کا عنوان ہے جواب خضر۔ اور پہلے سوال کا جواب جو تھا صحرا نوردی سے متعلق، کہ شاعر یہ سوچتا تھا کہ آخر حضرت خضر میری طرح کسی فلیٹ میں آ کر کیوں بھی رہتے ہیں، میرے برابر والے بنگلو میں کیوں نہیں اپنا گھر بنا لیتے، کرائے پہ کیوں نہیں لے لیتے، صحراؤں میں کیوں بھٹکتے پھرتے ہیں، کیوں انہیں چین نصیب نہیں ہوتا، کیوں یہ سکون کی زندگی اختیار نہیں کرتے۔ تو ان باتوں کا جواب حضرت خضر دیتے ہیں۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دما دام زندگی کی ہے دلیل، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، اے رہین خانہ میں رہین خانہ تو رہین خانہ، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، تو نے وہ سما دیکھا نہیں، دونوں طرح سے دیکھا نہیں اور سوال کے انداز میں بھی، تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہی، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ خاص، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیما پا ہنگام صبح، وہ کی تکرار بڑی معنی خیز ہے، لا یعنی یہ اتفاقیہ نہیں، جان بوجھ کر ہے۔ وہ نمود یعنی خاص، وہ نمود اختر سیما پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب۔ پہلے ہنگام صبح کا ذکر آیا اور اب ذکر آ رہا ہے غروب آفتاب کا۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، جو محبت کا سودائی ہے اسے تازہ ویرانہ چاہیے، اسے شہر کی آبادی کا رخ مقصود نہیں ہے، وہاں کی آسائشوں کا طالب نہیں ہے، وہ تو تازہ ویرانے کا متلاشی ہے۔ اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل، تو یہ زنجیر ہے جو فرق مابین شاعر اور حضرت خضر ہے، ایک کے پاؤں میں زنجیر ہے اور دوسرے کے پیر آزاد ہے۔ پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی، مضبوط تر، پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ اقبال ایک بڑے مقام سے دیکھ رہے ہیں،
علم و دانش کے بڑے اعلیٰ مقام سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور کس سے مخاطب ہو رہے ہیں، کس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کس پر طنز کر رہے ہیں، کسے سمجھا رہے ہیں؟ وہ آپ اور ہم ہیں۔ کبھی ہمیں رہین خانہ کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ ہمیں اے بے خبر زندگی کے راز سے کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، لیکن ہمارے سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے جو نکات وہ چھوڑتے ہیں، ہمارے شعور میں جو اضافہ کرتے ہیں، ہمیں شعور کی جو نئی راہیں اور منزلیں دکھاتے ہیں، تو ان منزلوں کو پا کر ہم ان مختلف قسم کے جو طنزیہ پیرائے ہیں تو ان کا برا نہیں مانتے۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، کیوں تعجب ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ اے شاعر، تو حساس ہے، سمجھدار ہے، نباز ملک و قوم ہے، تجھے تو معلوم ہونا چاہیے تھا نا۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دما دم، دما دم، دم لمحہ، دما دم لمحہ ب لمحہ، ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے میں، اور تگاپو کوشش، حرکت، حرارت، یہ تگاپوئے دمادم، یہ مستقل جستجو، متواتر جستجو زندگی کی ہے دلیل۔ زندگی ٹھہراؤ کا نام نہیں ہے، زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، زندگی چلنے کا نام ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون محال ہے، مشکل نہیں ہے، محال ہے، ناممکن ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے، اپنی جگہ سے نہیں ٹلتی، نہیں ہلتی، تو وہ کیا ہے؟ تبدیلی، انقلاب، تغیر، تغییر، یہ قائم رہتی ہے اور کوئی شے قائم نہیں رہتی۔ دمادم نقش ہائے تاز ریزت، ہر لمحہ نئے نئے نقوش ابھرتے ہیں اس کائنات میں، نئے نئے مناظر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سب حرکت کے سبب ہے، یہ سب انقلاب کے سبب ہے، یہ سب تبدیلی کی خواہش کے سبب ہے۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کیوں تعجب ہے، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے۔ سوال بھی ہے، افسوس بھی ہے ہماری حالت پر، سوال پوچھنے والے کی حالت پر، کہ یہ بھی نہیں جانتا، اتنا بھی نہیں معلوم۔ شہر کی زندگی نے، اس سکون نے، اس آسائش نے ساری دانش چھین لی، زندگی کا مشاہدہ چھین لیا، اور عقل بھی ٹھکانے لگ گئی۔ یہ تگا پوئے دما دم، یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ جو مستقل جد و جہد ہے، یہ جو جستجو ہے، یہ حرکت ہے، یہی تو زندگی ہے۔ وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اقبال کے 4 مصروں کا، سکندر ساحل افتاد گفت گرچہ بسی زیستم، هیچ نہ معلوم شد آه چه من چیستم، موج ز خود رفته‌ای تند خرامید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم۔ ایک ساحل نے جو صدیوں سے پڑا ہوا تھا، ساحل پڑا رہتا ہے نا، اور موجیں اور دریا آگے بڑھتے ہیں۔ ایک پڑے ہوئے ساحل نے پوچھا موج سے، ساحل افتاد گفت گرچہ بسے زیستم، ایک عرصہ ہو گیا، صدیاں گزر گئیں، غالباً ہزاروں یا لاکھوں سال گزر گئے، میں یہیں پڑا ہوا ہوں، میری اتنی زندگی ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی، ہیچ نے معلوم شد آہ چه من چیستم، میں نہیں جان سکا کہ میری حقیقت کیا ہے۔ یہ ساحل کہہ رہا ہے، جو رکا ہوا ہے، جو پڑا ہوا ہے۔ موج ز خود رفتہی، ایک موج، ساحل کے مقابلے میں موج کی کیا حقیقت ہے؟ ایک لہر، از خود رفتہی، جس کی رفتار کا یہ عالم، جس کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں اور تغیرات کا یہ عالم کہ از خود رفتہ ہے، اپنے آپ کو بھی پیچھے چھوڑ گئی۔ موج ز خود رفتہی تند خرامی،
تیزی سے آئی، تند خرامید و گفت، اور اس نے کہا ہستم اگر می روا، اگر میں چلتی ہوں تو میں ہوں، گھر نہ روام، اور اگر میں ٹھہر جاتی ہوں نیستم، میرا وجود نہیں ہے۔ تو وجود کس چیز سے ہے؟ حرکت سے ہے۔ حرکت کہاں ہے؟ گھر میں، اے سی والے کمرے میں، ٹھنڈے بستر پر، نرم بستر پر، صوفوں پر، کہاں ہے حرکت؟ جس پر اعتراض کیا شاعر نے، جس پر تعجب کا اظہار کیا ہے شاعر نے، صحرا نوردی۔ اے رہین خانہ، اے رہین خانہ، اے اپنے گھروں میں قید، اے رہنے خانہ، تو نے وہ سما دیکھا نہیں؟ نہیں دیکھا؟ سوال، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں؟ افسوس، بتا دی ذہنی حالت، اس کا معیار، اس کا مقام سوال پوچھنے والے کا، کہ تو نے تو اپنے گھر سے قدم نہیں نکالا، اپنے شہر سے، آبادی سے باہر نہیں آیا، اور سوال پوچھ رہے صحرا کے بارے میں۔ تجھے کیا خبر کہ صحرا کیا ہوتا ہے؟ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رہی۔ تو رہین خانہ ہم ہیں، رہنے خانہ ہم ہیں۔ جب کوئی شے رہن رکھی جاتی ہے تو وہ کسی شے کے عوض رکھی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو رہن رکھا ہے، اور رہن جس کے پاس رکھا ہے وہ ہے ہمارا گھر، اور اس رہن رکھنے کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں آسائشیں ملی۔ اب ہم اس رہن سے کب باہر نکلیں گے؟ رہن رکھی ہوئی چیز کب واپس ہوتی ہے؟ جب وہ رقم جو حاصل کی ہو اس کے بدلے میں وہ واپس کر دی جائے۔ جب ہم یہ آسائشیں واپس کریں گے، اور یقیناً نہیں کریں گے، یہ حضرت خضر کے ہے ذہن میں، تو اسی لیے طنز کر رہے ہیں کہ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں۔ اچھا، رہین خانہ ہم کیوں ہیں اور کس قدر ہیں؟ اور یہ شہری زندگی، یہ ہماری مدنی زندگی، یہ سماجی زندگی ہمیں اپنی آسائشات کے بدلے میں جو کچھ ہمیں مل رہا ہے معاشرے سے، اس کے بدلے میں ہماری یہ آزادی چھین رہی ہے ہم سے۔ اور یہ آزادی اگر ہم تمثیلی انداز میں کہیں کہ یہ آزادی اب کتنی رہ گئی ہمارے پاس؟ کھڑکی بھر آسمان جتنی، مٹھی بھر آسمان۔ کبھی آپ کو موقع ملے کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں جا کر رات بسر کرنے کا، تو آپ حیران ہوں گے، آپ پہ انکشاف ہوگا کہ سر پہ کوئی آسمان بھی ہے، اور آسمان کی اس چادر میں اتنے ستارے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور فضا اتنی صاف بھی ہو سکتی ہے۔ شہر کا ہمارا تجربہ ایک کھڑکی پر آسمان ہے، اور اس کھڑکی پر آسمان سے بھی، اور اس کھڑکی پر آسمان بھی جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس دریچے سے اپنے فلیٹ کے، وہ کس قدر دھواں دھار ہوتا ہے، وہ کس قدر آلودہ ہوتا ہے، اور اس میں سے جو ستارے نظر آتے ہیں وہ ستارے کم ہوتے ہیں، اور بجھے ہوئے انگارے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں۔ جب ہم کسی کی محرومی پر کوئی طنز کرتے ہیں یا افسوس کرتے ہیں تو یہی لہجہ ہوتا ہے، دیکھا ہی نہیں آپ نے یار، ارے دیکھتے تو پتہ چلتا، دیکھا نہیں۔ اب یہ دیکھا نہیں کہ مجھ سے تشریح نہیں ہو رہی، یہ تشریح آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے اپنے انداز میں اس کو پڑھ کر، اپنے دل میں دہرا کر، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ کیا مثال دی ہے کہ جب دشت کی فضا میں، ریگستان میں، کسی نخلستان کے نزدیک یا دور قافلے کی گھنٹیوں کی آواز گونجتی ہے، ایک خاص سر ہوتا ہے اس میں، ایک خاص ردم ہوتا ہے، اور وہ ردم ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ جیسے منیر نیازی کی ایک نظم میں ریل کی سیٹی ہمارے دل میں اترتی ہے، کبھی میں نے سنائی تھی آپ کو نظم، اسی طرح سے ریگستان میں چلتے ہوئے قافلے کی یہ گھنٹیوں کی آواز ایک خاص تاثر کی حامل ہوتی ہے۔ جگہوں کا ایک تاثر ہوتا ہے، وقت کا ایک خاص تاثر ہوتا ہے،
آوازوں کا اپنا ایک تاثر ہوتا ہے۔ ریل کی آواز الگ تاثر دے گی، مختلف اوقات میں تاثر بدل جائے گا۔ سیٹی کی آواز کا تاثر الگ ہوگا اور پھر مختلف اوقات میں مزید اس میں شکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے قافلے کی گھنٹیوں کی آواز ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہے، بہت کچھ بتاتی ہے اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، جب قافلے کی گھنٹیوں کی آواز، اس قافلے میں جتنے اونٹ شامل ہوتے ہیں، جتنی اونٹنیاں شامل ہوتی ہیں، ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں، ان کے پیروں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں، ایک خاص ردم کے ساتھ جب وہ چلتے ہیں تو جو ایک آواز کا ایک جو فلو بنتا ہے، جو اتار چڑھاؤ بنتا ہے، وہ دل پر، دماغ پر جو اثر کرتا ہے، وہ اثر بیان سے باہر ہے۔ تو ایک مثال یہ ہو گئی صحرائی زندگی کے بارے میں کہ یہ صحرائی زندگی کا خاصہ تمہاری آبادیوں میں تمہیں نظر نہیں آئے گا، یہ صدائیں تمہیں سنائی نہیں دیں گی۔ شہر کی صدائیں ہمارے شعور پر کیا اثرات مرتب کرتی ہیں؟ وہ پوچھ لیجیے ان لوگوں سے جو صبح اپنے دفتر جاتے ہیں، 1 گھنٹے موٹر سائیکل چلا کر یا گاڑی چلا کر ڈرائیو کر کے، اور پھر رش میں سے گزر کے مختلف ٹریفک سگنلز پر رکتے ہوئے، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو سیدھے بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر یا ہائی ہو چکا ہوتا ہے یا لو ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے شہر کی آواز۔ ایک طرف سے پیں کرتا ہوا کوئی گزرتا ہے تو دوسری طرف سے پاں کرتا ہوا کوئی گزرتا چلا جا رہا ہے، اور پھر گاڑیوں کے انجنوں کا شور، ان کے مردہ ڈھانچوں کی جو چیخ پکار ہے اس کا شور، اور پھر لوگوں کا شور، یہ سب شور ہمارے یہاں فضائی آلودگی میں آج کل شمار ہو رہا ہے۔ لیکن جس آواز کا، جس شور کا ذکر حضرت خضر فرما رہے ہیں، ریگستان میں اٹھنے والا شور، وہ شور بلڈ پریشر کو نارمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ سکون آور ہوتا ہے، سکون بخش ہوتا ہے، ہمیں بہت سارے آنے والے وقتوں کی نوید سناتا ہے، اور ہمیں یہ اطمینان بخشتا ہے کہ ہمارا سفر جاری ہے، سفر ہمارا رکا نہیں، اور منزل پر لے جا کر دم لے گا یہ قافلہ۔ ریت کے ٹیلے پر وہ آہو کا بے پرواہ خرام، ایک اور تصویر، ریت کے ٹیلے پر وہ آہو کا بے پرواہ خرام، کہاں نظر آئے گا ہمیں اپنے شہر کی فضاؤں؟ وہاں کہاں آہو، ریگستان کے ہرن، اور کہاں ہماری گلیوں کے سگھائے آوارہ؟ کوئی ہے تقابل؟ تو ان کا بھی خرام بے پرواہ ہوتا ہے، ہماری گلیوں میں جو آوارہ کتے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آوارگی ہمارے حواس پر جو اثرات مرتب کرتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہرن کا بے پرواہ خرام مرتب نہیں کرتا، وہ کسی اور ہی طرح کا تاثر ہمیں دیتا ہے، ہمارے ذہن پر، ہمارے شعور پر، ہمارے احساس پر کچھ اور ہی اثرات چھوڑتا ہے۔ وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، صحرا میں جو سفر ہے، نہ اس سفر کے راستے میں کوئی سنگ منزل ہے جس پر لکھا ہو کراچی 110 کلومیٹر، سکھر 720 کلومیٹر، کچھ نہیں، کوئی رہنمائی نہیں۔ رہنما کون ہے؟ قدرت رہنما ہے، اپنا تجربہ رہنما ہے۔ وہ حضر مانے رکنا، برگ و ساما، برگ کے ایک معنی تو ہوتے پتا، جسے آپ پیار سے فتہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پتا، اور پھر برگ کے معنی ہے سامان۔ وہ سفر، وہ حضر بے برگ و ساما، یعنی صحرا میں جو سفر ہے وہ کتنے سامان کے ساتھ ہوتا ہے؟ معمولی، بہت ہی ضروری سامان جو بقائے حیات کے لیے کافی ہو۔ صحرائی سفر میں کچھ معلوم نہیں خوراک کب ملے گی، پانی کی ضرورت ہے، کچھ کھانے کی ضرورت ہے، تو اس حوالے سے معمولی ساز و سامان، ہلکے ساز و سامان کے ساتھ، بلکہ اس حد تک ہلکا اور کم کہ بے برگ و ساما، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل۔
تو اپنی صحرائی زندگی کا سفر تقابل کر لیجئے اپنی شہری زندگی کے سفر سے. ایک وہ کیا ہے، وہ ٹھمک چال بس میں سفر ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے مگر ہو رہا ہے. وہ آگے کوئی یاد ہو تو سنائیے. ہاں، ٹماٹر کے تھیلے، جو گردن میں کالر تھا لر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے، خدا جانے مرغا کدھر رہ گیا ہے، بغل میں تو بس ایک پر رہ گیا. تو یہ درگت بنتی ہے ہمارے یہاں سفر میں اور حضر میں. اور پھر اپنی اپنی بکریاں بھی ساتھ لے آتے ہیں لوگ. ٹرینوں کا یہ حال ہے، ہماری بسوں کا، اگر آپ نے تجربہ کیا ہو، ہم نے تو کیا ہے یہ تجربہ. تو یہ سفر جو دنیا بھر کا سامان لاد کر کیا جاتا ہے، اس میں فکر منزل کی کم ہوتی ہے اور سامان کے کم یا زیادہ ہو جانے کی زیادہ ہوتی ہے. یہ نہ گم جائے، وہ نہ گم جائے. اور جو ساتھ میں لاؤ لشکر ہوتا ہے بچوں کا، تو ان کی فکر علیحدہ ہوتی ہے. وہ حضر بے برگ و ساما، صحرائی زندگی کا یہ سفر، اے رہین خانہ، اے شہر کے گرفتار، سماجی اور شہری زندگی کے گرفتار، مدنیت کے گرفتار، تیری سمجھ سے بالا ہے. اسی لیے تو نے وہ سوال کیا کہ زندگی چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد. یہ سوال اسی لیے تیرے ذہن میں آئے کہ کیوں ہماری طرح تمدن اختیار کیوں نہیں کرتا، جدید دور کی آسائشوں سے کیوں بھاگتا ہے. یہ سوال تو نے کیا ہی اس لیے کیونکہ صحرائی زندگی کی لطافتوں سے اور اس کی برکتوں سے تو آشنا ہی نہیں. اچھا اب دیکھیے جو مثالیں دی ہیں دوسرے شعر میں اور تیسرے شعر میں، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، تعلق ہے نظر سے. ٹھیک ہے، مثال ہے بصری، نظر سے متعلق. گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، لیکن آگے جو ذکر آ رہا ہے وہ سمعی ہے، ایک آواز کا ذکر ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں جو منظر کشی ہے دوسرے شعر میں، اس کا تعلق سماعت سے ہے. پھر تیسرے شعر میں، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، تعلق ہے نظر سے. وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، یہ بھی بصری منظرنامہ ہے، بصری پیکر ہے. تو سماعت کو بھی چھیڑ رہا ہے حضرت خضر، چھیڑ رہے ہیں، اور بصارت کو بھی چھیڑ رہے ہیں. ہمیں بصری مثالیں بھی دے رہے ہیں، سمعی مثالیں بھی دے رہے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ میری صحرا نوردی کا سبب آخر ہے کیا. میں نوں ہی نہیں آ گیا ہوں صحرا میں. کسی نے کہا کہ ذرا گھوم کر آؤ، چکر لگا کے آؤ. یا ہمارے کالج کے بچے جو ٹرپ پہ چلے جاتے ہیں ریگستان کی سیر کو، لیکن ان کے سفر میں جو باقاعدہ پلانڈ ہوتا ہے، جس میں نقشے ہوتے ہیں، ان کے پاس سارا پروگرام طے ہوتا ہے، گائیڈ موجود ہوتا ہے. تو صحرائی زندگی کے جو اصل مسافر ہیں وہ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے، انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ زندگی کے حقائق اور زندگی کا شعور منصوبوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے، منصوبوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے. پھر ریت کے ٹیلے پر وہ آہو کا بے پرواہ خرام، چوکڑیاں بھرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو یہی بے پرواہ خرام اگر میسر آ جائے ہم کو تو کیا ہوگا؟ دو باتیں اس میں. ایک تو یہ کہ آپ کو جستجو کے لیے، کوشش و کاوش کے لیے کھلا میدان میسر آئے گا. کسی نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے کہ یہ ہم نے سپر ہائی وے بنا دی، یہ ہم نے موٹر وے بنا دیا، اب آپ کو اس پہ چلتے ہوئے کراچی جانا ہے. پابند ہو گئے نا. تو بنے بنائے ہوئے راستوں سے گریز، اپنے راستوں کی تراش اور تلاش، اس میں مضمر ہے کہ صحرائی زندگی ہمیں اختیار دیتی ہے کہ ہمیں جہاں چاہیں چلے جائیں، جدھر کا رخ چاہیں کر لیں، لیکن اپنے شعور کی رہبری میں، اپنے شعور کی رہنمائی میں اور اپنی بصیرت کے سائے میں ہم اسی راستے پر گامزن ہوں کہ جو راستہ بالآخر ہمیں کسی منزل تک پہنچا دے.
وہ نمود اختر سیما پا ہنگام صبح، اختر سیما پا اور ہنگام صبح. سیماب اگر آپ نے دیکھا ہو، دیکھا ہے آئینی میں سیماب آج چھٹی پر پارا مرکری جو ٹھہرتا نہیں، حرکت ہوتی ہے جس میں، اضطراب ہے، اضطراب کی علامت ہے، اضطراب کا استعارہ ہے. تو وہ نمود اختر سیما پا جس کے پاؤں کے نیچے پارا رکھا ہوا ہے، تو وہ پارا سرایت کر جائے گا، اس کی خصوصیات سرایت کر جائیں گی تلوے سے لے کر اور اس کے کھوپڑی تک، اس کے ذہن تک اضطراب سے بھر جائے گا، بے سکونی سے حرکت. وہ جو پارے کے اندر اضطراب ہے وہ پوری شخصیت کا اضطراب بن جائے گا. وہ نمود اختر سیماب پا، نمود یعنی ظاہر ہونا، آشکار ہونا، ہنگام صبح. اس ہنگام کا ہنگامے سے کوئی تعلق نہیں. ہنگام کے معنی وقت، ہنگام صبح، صبح کے وقت اس ستارے کا ظاہر ہونا جو بڑی جلدی میں ہوتا ہے. اگر آپ کا تجربہ ہے صبح 11 بجے اٹھنے کا تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا وہ ستارہ جو بہت جلدی رخصت ہو جاتا ہے. تو اس کو اقبال نے کہا ہے، شاعر نے کہا ہے، بلکہ حضرت خضر نے کہا ہے نمود اختر سیما پا. کہاں نظر آئے گا یہ ستارہ جو جلدی رخصت ہو جاتا ہے اور صبح سویرے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ ہمیں شہری زندگی میں دکھائی نہیں دے گا. شہری زندگی ایک تو جلد بیداری کی مخالف ہے، عموماً صبح دیر سے ہوتی ہے، اور دوم صبح دیر سے اگر نہ بھی ہو، جلدی بھی جاگ جائیں تو بھی دکھائی کیا دیتا ہے؟ اختر سیماب پا دکھائی نہیں دیتا ہے. یا تو صبح کا اخبار نظر آتا ہے، یا صبح کی نشریات نظر آتی ہیں، جیمز ٹی وی کی بھی ہو سکتی ہیں، اور دیگر جو چینلز ہمارے چل رہے ہیں تو ان کی بھی ہو سکتی ہے. تو یا وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، وہ نمود اشارہ ہے خاص جو کہ تم نے نہیں دیکھا. ہنگام صبح یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل. اب مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے، کیسی نورانی تشبیہ، کیسی پاکیزہ تشبیہ. ستارہ بھی نور کا استعارہ ہے اور جبین جبرائیل بھی نور کا استعارہ ہے، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اختر سیماب پا نہیں ہے، بلکہ صبح سویرے حضرت جبرائیل علیہ السلام جھانک کر دیکھ رہے ہیں ان صحرا کی وسعتوں کو. اور یہ جبین جبرائیل ہمیں مشاہدہ نہیں کراتی شہری زندگی میں. کہاں ملے گی؟ صحرا کے حقوق ریزرو ہے اس کے لیے، وہیں نظر آئے گی. یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل. ایسی تشبیہات. اقبال کا کام، ہم زیادہ تر اقبال کی فکر پہ بات کرتے ہیں. تقریباً اقبالیات کا جو 95، 96 یا 99% ذخیرہ ہے وہ اقبال کے فلسفے پر گفتگو پر مشتمل ہے، اقبال کی حیات پر مشتمل ہے، مخالفت یا موافقت میں. لیکن اقبال کی جو شعریات ہیں، محسنات ہیں، اقبال کے کلام کی خصوصیات ہیں، ان کے لفظوں کا انتخاب ہے، اور جو حسن ہے ان کے یہاں، حروف کی آوازوں سے پیدا کیا گیا حسن، تجنیس کا حسن، اس پر کم لکھا گیا ہے اور کم بولا گیا ہے. تو یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب. پہلے صبح کا ذکر کر دیا گیا کہ صحرا کی صبح تمہارے شہر کی صبح جیسی نہیں ہوتی. وہاں صبح کا ستارہ نظر آتا ہے، اور صبح کا ستارہ بھی ایسے ہی نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ اس انداز میں جلوہ گر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے اس کی پاکیزگی اور اس کی شفافیت اور اس کی نورانیت کے سبب کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے ہیں وہ جھانک کر دیکھ رہے ہیں، اور ان کی روشن جبین وہاں پر جلوہ دکھا رہی ہے، ان کی منور پیشانی ظاہر ہو رہی ہے. اور اب ذکر آ رہا ہے شام کا، صحرا کی شام. حضرت خضر کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں صحرا نہیں چھوڑتا،
ٹھیک ہے، ایک تو وہاں کی وسعتیں جو نظر کو محدود نہیں ہونے دیتی. اقبال کے یہ بھی ایک خاص تھیسس ہے کہ اقبال ہر اس شے کی نفی کرتے ہیں جو ہماری نگاہ کو محدود کر دے. شہر کی زندگی میں کیا ہے سوائے نگاہ کی محدودیت کے؟ ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حد نگاہ کیا ہے؟ آپ کی نگاہ مجھ پہ آ کے رک رہی ہے، میری نگاہ آپ پہ آ کے ٹھہر رہی ہے. باہر نکلتے ہیں، کوئی عمارت سامنے آ جاتی ہے، کوئی گاڑی سامنے آ جاتی ہے، یعنی قدم قدم پر ہماری. اچھا، پھر نگاہ اور بصیرت اور چشم اور بینائی یہ الگ ایک پورا تھیسس ہے کہ اگر کوئی کام کرے، غور و فکر کرے، تو اقبال کی شاعری میں چشم کا کیا تصور ہے، اقبال کی شاعری میں نگاہ کی کیا معنویت ہے، اس پر لکھا جا سکتا ہے. وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جب صحرا کی وسعتوں میں سورج غروب ہوتا ہے، اس کی سرخی پھیلتی ہے، اس کا ارغوانی رنگ ظاہر ہوتا ہے، تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کے لیے بھی تشبیہ کی ضرورت ہے. اور دیکھیے کیا تشبیہ لے کر آئے، سوچ کر نہیں لائے، کسی سے پوچھ کر یہ تشبیہ نہیں لائے، بلکہ اقبال کا جو مطالعہ قرآن ہے، اقبال کا مطالعہ ملی تاریخ ہے، وہ اقبال کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے. اور سوچے بغیر اقبال کی زبان سے جو مصرع رواں ہوتا ہے، اس میں کسی تردد کے بغیر، کسی کوشش اور کاوش کے بغیر وہ تلمیحات آ جاتی ہیں جو تلمیحات کی ہماری ملی تاریخ سے متعلق. وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سکوت شام صحرا، کیا سکوت شام صحرا، کیا زبردست سکوت شام صحرا. شام صحرا کی وہ خاموشی، وہ سکوت، وہ آرام، سکون، دلوں کو متاثر کرنے والا سکون، ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دینے والا سکون، ہمیں شعور کی نئی لہریں عطا کر دینے والا سکون، وہ کیسا ہے؟ جس سے روشن تر ہوئی چشمے جہاں بینے خلیل. اقبال ہمیں بڑی خوبی سے، بڑی ہنرمندی سے لے گئے سورہ الانعام کی طرف. ان کی وہ آیات جن میں کہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اپنے والد آزر کی بت تراشی، والد یا چچا کی بت تراشی کے حوالے سے کہ میں ان خداؤں پر یقین نہیں رکھتا، یہ خدا جو کہ اپنا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے یا اپنا بھی کچھ نہیں سنوار سکتے، یہ میرے خدا کیوں کر ہو سکتے؟ یہ سوچ اولاً ان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کریم کی طرف سے انہیں تدبر کی سہولت میسر آتی ہے، مزید غور و فکر کا راستہ دکھایا جاتا ہے. اور یعنی جو کچھ ہم تدبر کرتے ہیں، ہم تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، وہ توفیق الہی سے تو ہوتا ہے. اگر وہاں سے توفیق نہ ملے تو ہم لاکھ سوچتے رہیں، صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. تو یہ توفیق کیسے ارزانی ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا رات کی کیفیات پر، ستارہ دکھائی دیا، اور پھر خیال آیا کہ یہ میرا خدا ہے. پھر وہ غائب ہو گیا تو خیال آیا کہ غائب ہونے والے کو میں کیسے مانوں خدا؟ اسے تو موجود رہنا چاہیے، اسے تو حاضر ہونا چاہیے، اسے تو قائم رہنا چاہیے. اس کی زندگی تو محدود تھی. اس کے بعد پھر چاند نظر آیا، وہ بھی غائب ہو گیا. پھر صبح کا وقت آیا، سورج دکھائی دیا. سارا دن اس کا مشاہدہ کرتے رہے. پہلے ستارے کو خدا سمجھا، پھر چاند کو خدا سمجھا، پھر سورج کو خدا جانا. لیکن بالآخر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے اس رب کی طرف کہ جو رب حقیقی ہے، اور میں بیزار ہوں ان خداؤں سے کہ جو کہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ اپنا کچھ سنوار سکتے ہیں. تو یہ مفہوم ہے اس سورہ الانعام کی آیات کی. تو یہ جو روشنی ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ان کی چشم پہلے ہی روشن تھی. ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ سوچنے والے انسان نہیں تھے. اس سے پہلے
غور و فکر کرنے والے تھے، لیکن اس نظارے نے ان کی چشم کو، ان کی آنکھ کو روشن تر کر دیا۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ تو وہ چشم، وہ آنکھ جو ایک نبی کی آنکھ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ تھی، وہ روشن تو تھی، لیکن اس روشنی کے مقابلے میں جب ہم تر استعمال کرتے ہیں تو تقابل ہوتا ہے کسی سے، تو اس روشنی کے مقابلے میں روشن تر ہو گئی، مزید روشن ہو گئی زندگی کے حقائق، اور یہ سب سے بڑی حقیقت کہ میرا رب کون ہے ان پر آشکار ہو گئی، کہ یہ جو عارضی روشنیاں ہیں اور جو مخلوقات ہیں جن کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، تشبیہات در تشبیہات، ایک کے بعد ایک مثال سامنے آ رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ جتنی مثالیں آ رہی ہیں ان میں آپ کو کوئی مثال نہ میر کیا ملے گی، نہ غالب کیا ملے گی، نہ ولی دکنی کی آپ تلاش کر پائیں گے، کیونکہ اقبال ڈکشن تو وہاں سے لا رہے ہیں، لفظیات تو وہاں سے لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ لفظوں کا خزانہ سب کے پاس مشترک ہے، لیکن انتخاب ان کا اپنا ہے، اور پھر مشاہدہ اور مطالعہ ان کا اپنا ہے، جو اس قدیم لفظیات کو، اس قدیم ڈکشن کو ایک نیا آہنگ اور نیا رنگ اور نئی معنویت عطا کرتا ہے۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، پھر ایک اور منظر جو رہین خانہ کے تجربے میں نہیں آ سکتا، کہ پانی کا چشمہ کہاں ہوگا؟ جی مجھے یاد آ گیا، پانی والا تالاب حیدرآباد میں، لیکن چشمہ تو پانی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کئی طرح کے چشمے ہو سکتے ہیں، اور جنت پہ کتنی طرح کے چشمے رواں ہوں گے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پانی کے چشمے، اور صحرا میں پانی کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، تو پانی کے چشمے پر مقام کارواں۔ اس کے بعد ایک اور منظر جو صحرائی زندگی کا خوبصورت ترین منظر ہے، اور جو مخصوص علامتیں بھی رکھتا ہے، مخصوص اس کی معنویت بھی ہے، کہ کارواں جب ٹھہرتا ہے کسی نخلستان میں تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے کتنی محنت اس نے کی ہوئی تھی، وہ ساری محنت اس کے پیچھے ہوتی، اور پھر وہ پانی کا چشمہ نہیں ہوتا ہے، وہ نخلستان نہیں ہوتا ہے، وہ صرف کھجوروں کے درخت نہیں ہوتے، بلکہ صلہ ہوتا ہے اس کی محنت کا، اور وہ صلہ پانے کے بعد ہم اپنی معمولی محنتوں کا صلہ پاتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے، مختلف تنظیموں سے، تو کس قدر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اپنی محنت کا صلہ پانے کی جو خوشی صحرائی زندگی میں حاصل ہوتی ہے، وہ اے رہین خانہ، اے مدنیت کے قیدی، اے زنجیری کشت و نخیل، اے شہر کی زندگی کے عادی، تو اس سے واقف ہی نہیں، تو اس تجربے سے گزرا ہی نہیں۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ وہ کارواں، اس کارواں کے اراکین چشمے کے کنارے اس طرح ٹھہرتے ہیں کہ منظر دیکھ کر احساس ہوتا ہے، یہ خیال گزرتا ہے کہ جیسے یہ کوئی عام چشمہ نہیں ہے، یہ عام ذخیرہ پانی کا نہیں ہے، بلکہ یہ سلسبیل ہے، یہ جنت کی کوئی نہر ہے، یہ جنت کا کوئی چشمہ ہے جس کے گرد بیٹھنے والے اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کیوں ہیں؟ یہ اہل ایمان کیسے ہیں؟ وہ جنت کے چشمے پہ بیٹھنے والے تو دوسرے معنوں میں اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے، مگر یہ جو عام مسافر ہیں ان کا ایمان پختہ ہے جستجو پر، ان کے ایمان کی پختگی ہے سفر پہ، حرکت پر، اور اس کا صلہ ان کو ملتا ہے ایمان کی پختگی کا نخلستان کی صورت میں۔ تو دیکھنے کے مناظر کون سے ہیں؟ ہرنوں کا بے پرواہ خرام، بام جبرائیل، بام گردوں سے جبین جبرائیل کا ظاہر ہونا، اور فضائے دشت میں بانگ رحیل کا گونجنا، اور سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، اور پھر
اس غروب آفتاب کو حوالہ بننا اس تدبر کا، اس تفکر کا، اس شعور کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ودیت ہوا، ان کو ملا، ان کو تحفہ دیا گیا۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، تازہ ویرانے کی سودا کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ نہیں لائے انہیں کیا پتہ۔ ہر گھر میں چند ایک ہوتے ہیں چھوٹے بھائی جن کا مقدر میں ہوتا ہے سودا لانا، ٹھیک ہے، سودا نہیں لائے، مہینے بھر کا سودا، ہفتے بھر کا سودا، روز کا سودا، مگر یہ وہ سودا نہیں ہے، یہ سودا ہے دیوانگی، یہ سودا ہے مجنونیت۔ اہل تازہ ویرانے کی، تازہ نیا، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، محبت کے سودے کو، محبت کی دیوانگی کو، دیوانوں کو۔ اور یہ دیوانے کون ہیں؟ کل ہم ایک تقریب میں شریک ہوئے، وہاں دیوانوں کی بہت بات ہوئی، کچھ وہاں سے آپ کے شعور میں آیا ہوگا کہ جو دیوانے ہوتے ہیں، اپنے مقصد کے دیوانے، سفر کے دیوانے، حرکت کے دیوانے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے میں مصروف کار، تو وہ کہیں رکتے نہیں ہیں، وہ ایک منزل پاتے ہیں تو دوسری منزل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، ایک منزل تک پہنچ کر، ایک ویرانے کو سر کر کے وہ کسی اور ویرانے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اور آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل، ایک تو ہوتی ہے زنجیر اور ایک ہوتا ہے زنجیری، جو بندھا ہوا ہوتا ہے اس زنجیر سے وہ ہے زنجیری۔ زنجیری کشت و نخیل، کشت و نخیل کا قیدی، کشت کھیتیاں، کھیت ہماری زراعت، اور نخیل درخت، خصوصاً کھجور کے درخت۔ آبادی میں تو زنجیری کشت و نخیل ہے۔ شاعری میں بعض دفعہ اشارے ہوتے ہیں اور معنی ان اشاروں سے کہیں زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ زنجیری کشت و نخیل سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اگر شہر میں بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس کوئی کھیت ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس ایک کھجور کا درخت ضروری ہے اور ہم اس کھیت سے، اس کھجور کے درخت سے بندھے ہوئے ہوں، یہ مراد نہیں۔ مثال دی ہے کہ اچھا یہ کشت و نخیل یہ اصل میں اشارہ بنتا ہے، علامت یا استعارہ بنتا ہے ہماری معاشی صورتحال کا۔ ذرائع پیداوار میں سے ایک کا ذکر کر دیا نا، کشت و نخیل کے علاوہ کارخانے بھی ہو سکتے ہیں، ہماری دکانیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم ان کے بھی زنجیری ہیں، ہم ان کے بھی قیدی ہیں، ہمارا کوئی بڑا بزنس ہے، ہم اس سے بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، وہ جو سودائے محبت ہے، سر و سامان سے خالی، جسے ضرورت نہیں ہے بہت لاؤ لشکر اپنے ساتھ لے کر چلنے کی، جس کے پاس اگر کوئی سامان ہے تو وہ سامان سودا ہے، وہ سامان دیوانگی ہے، اور بس یہ ایک دیوانگی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے، اسے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ اور جو ہم جیسے شہر کے دیوانے ہیں، جو ہم جیسے شہر کے قیدی ہیں، وہ بندھے ہوئے ہیں اپنے تعلقات سے، اپنے متعلقات سے، اپنے بال بچوں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے کاروبار سے، اپنی نئی نئی ملازمتوں سے۔ اشارہ سمجھ گئی ہوں گے؟ تو ہم بندھے ہوئے ہیں ان چیزوں سے۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، پختہ تر ہے، صرف پختہ نہیں، پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی۔ جام گردش کرتا ہے، جام محفل میں بھی گردش کرتا ہے، یعنی ایک گلاس ہے، اس میں کوئی مشروب ہے، وہ مشروب پہلے ایک کے سامنے آتا ہے، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے، محفل میں گردش کرتا ہے۔ اور ایک گردش ہے چاک پر، جب وہ جام معرض تخلیق میں آتا ہے، جب وہ پیالہ بنایا جاتا ہے تو چاک پر اس کو ایک خاص شکل دی جاتی ہے اور اس کو گھمایا جاتا ہے، اس کو گردش دی جاتی ہے، تو اس کی مٹی جان پکڑتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو زندگی کا جام ہے،
اس جام کی خصوصیت بھی وہی ہے کہ اس کو جتنا گھماؤ گے، اس کو جتنا حرکت دو گے، یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ ناپختہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں استحکام پیدا ہوگا۔ تو زندگی گھومنے سے، ہر سفر وسیلہ ظفر ہے۔ آ جائیے ان تمام حکایتوں کی طرف۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر، اے بے خبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر کہہ سکتے ہیں بھائی، شاعر نے انہیں چنا ہے ان کے مرتبے کی وجہ سے، ان کی صحرا نوردی کے سبب، ان کی زندگی کے بے روز و شب و فردا و دوش ہونے کی وجہ سے۔ ان کا ایک مقام ہے، تو جن کا مقام ہے انہیں یہ حق بھی حاصل ہوتا ہے کہ تھوڑے کان وان کھینچ لیں۔ تو کبھی رہین خانہ کہہ کر ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، اور کبھی بے خبر کہہ کے ہم پر تانہ زن ہو رہے ہیں، لیکن ہم برا نہیں مان رہے، ہم اس سے شعور کشید کر رہے ہیں۔ ہاں واقعی یہ ہماری بے خبری ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ صحرائی زندگی۔ اچھا، اب اس پوری گفتگو کو سن کر للہ کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ سوچ لے کہ لفظوں سے جو ظاہر ہو رہا ہے، اقبال چاہتے ہیں کہ ہم سب تھر شفٹ ہو جائیں یا تھل چلے جائیں۔ اگر ہم وہاں چلے بھی گئے تو اس ریگستان کا خاتمہ ہو جائے گا، پختہ سڑکیں بن جائیں گی، وہ بنگلوز بن جائیں گے، اور وہ میٹھا پانی آ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ جی آنندی ہو جائے گا، غلام عباس کے افسانے والا، یعنی وہ صحرا کو بھی ہم شہر میں تبدیل کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں چاہتے، بلکہ اس کی روح میں اتر کے دیکھیے، صحرائی زندگی کی جو خصوصیات ہیں، جو ہمارے داخل میں اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے شعور پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اقبال متمنی ہیں، حضرت خضر شاعر کے توسط سے ہم سے متمنی ہیں کہ ہم ان خصوصیات کو اختیار کریں، یعنی ہماری نگاہ میں وسعت ہو۔ صحرا میں جب ہم دیکھتے ہیں، ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو ہماری نگاہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ تو زندگی میں، ہمارے معمولات میں، ہمارے معاملات میں، سوچنے کے عمل میں، تدبر کے عمل میں، تخیل کے عمل میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں بلا رکاوٹ کے دیکھیں، ہمارے تعلقات کی رکاوٹ حائل نہ ہو جائے، ہمارے تعصبات کی رکاوٹ درمیان میں نہ آ جائے، ہمارے دیگر معاملات، ہماری کمزوریاں، کوتاہیاں، کہ اگر میں نے اس موضوع پر بات کر لی تو یہ تو میرا اپنا بھید کھل جائے گا۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ کرپشن بری چیز ہے تو ممکن ہے کہ دوستوں میں سے کوئی اٹھ کر کہہ دے کہ اور وہ جو آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو زندگی ایسی ہو، نگاہ ایسی ہو کہ جس میں وسعت ہو، اور وسعت بھی ایک شفاف فضا کے اندر، جہاں کوئی رکاوٹ اس سوچ پر پہرا بٹھانے والی نہ ہو۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی، ہے بے خبر۔ اچھا، اقبال کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بات کو سمیٹتے ہیں تو کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جسے آپ یہ سمجھیں کہ بس گرہ سے باندھ لیں، پلو سے باندھ لیں، اور وہ پوری بحث کا، پوری گفتگو کا ایک نچوڑ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو گردش پیہم یہ ہمارے کام کی چیز نکال آئی اس پوری گفتگو میں۔ اور راز دوام زندگی، دوام لفظ نکلا ہے دال الف میم سے، ٹھیک، دام، ہمیشگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ رہے، ازل سے انسان کی ایک خواہش رہی، آج بھی تجربات ہو رہے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں کہ کیسے ہم اپنی عمر کو طویل کریں، کیسے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں، مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں۔ تو دوام زندگی اقبال کی نظر میں کیا ہے؟ کوشش پیہم۔ صحیح ہے، بات یہاں تک ہو گئی مکمل۔ لیکن ایک ہوتی ہے کوشش ناتمام، جس کا تجربہ ہمیں اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ہم کوشش پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اقبال نے حضرت خضر کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے، تو چلو بھائی ہم کوشش کریں گے
تاکہ ہماری زندگی پختہ تر ہو جائے، تاکہ ہمیں دوام زندگی حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ کوشش کتنے سال کرنی ہے؟ ایم اے تو کر لیا تھا 6 سال میں، 4 سال میں، پی ایچ ڈی بھی 2 سال مزید لگا کے کر لیا، میٹرک بھی 10 سال میں 11 سال میں پاس ہو گیا تھا۔ تو یہ جو پختگی کا امتحان ہے، یہ کتنے سال میں رزلٹ لے آئے گا، کتنے سال میں یہ بار بار ہو جائے گا سلسلہ؟ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں، بلکہ اس کوشش کے لیے اقبال نے اس سے پہلے چند سال پہلے، یہ نظم تو ہے 1922 کی، اقبال نے 1908 سے پہلے 1905 کے بعد کی نظموں میں ایک نظم لکھی کوشش ناتمام، اور اس میں یہ بتایا کہ اس پوری کائنات میں ہمیں جو چیز کوشش اور جستجو کے حوالے سے دکھائی دیتی ہے وہ ہے کوشش ناتمام۔ وہ کیا ہے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ تو کوشش ناتمام صرف انسان کے مقدر میں نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کوشش ناتمام کی لپیٹ میں ہے۔ لطف آئے گا آپ کو، 2-3 اشعار سن لیجیے۔ قدرت کا انسان اس کا عنوان ہے، نہیں بلکہ کوشش ناتمام کی بات کر رہے ہیں۔ فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح، فرقت آفتاب میں کھاتی ہے پیچ و تاب صبح، صبح سورج کے انتظار میں، صبح کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں سورج کو پالوں، سورج کو حاصل کر لوں، صبح کی آرزو ہے، تمنا ہے سورج، ٹھیک ہے، پاتی ہے اور پھر سورج ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر وہ سورج کو حاصل کرتی ہے، ایک ہجر کا وقفہ گزارنے کے بعد پھر سورج ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ فرقت آفتاب میں کھاتی ہے صبح، پیچ و تاب صبح، چشم شفق ہے خوں فشاں اختر شام کے لیے۔ چشم شفق، شفق جو شام کی لالی ہوتی ہے، شام کی سرخی ہوتی ہے، ارغوانی رنگ جو پھیل جاتا ہے افق پر، وہ کس کا متلاشی ہوتا ہے؟ اختر شام کے لیے، شام کے ستارے کو تلاش کرنے کے لیے وہ سرخی پھیلتی ہے، پا لیتی ہے، اختر شام اسے مل جاتا ہے اور پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کوشش ناتمام رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح سورج کو پائے، تلاش میں ہے سحر، بار بار گزری ہے، قلم مصرع فیض کا وقار صاحب سنا رہے تھے، سحر تلاش میں ہے، بار بار گزری ہے، یہ بھی کوشش ناتمام۔ تو شفق کو مل جاتا ہے اختر شام، مگر پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ رہتی ہے قید سے روز کو لیلیے شام کی حواس، دن کے مجنوں کو، دن مجنوں ہے اور وہ شام کا عاشق ہے، رہتی ہے قید سے روز کو لیلیے شام کی حواس، اسے ہوس ہے کہ میں شام تک پہنچ جاؤں، دن کی ہوس ہے۔ اختر صبح مضطرب تاب دوام کے لیے، جو صبح کا ستارہ ہے اسے یہ ہوس ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے کہ مجھے ایسی روشنی مل جائے جو میری سیمابیت کی ضد ہو، اور یہ روشنی مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے، مگر نہیں ملتی، کچھ دیر کے لیے ملتی۔ کس کی آرزو پوری ہوئی؟ نہ آفتاب کی آرزو پوری ہوئی، نہ صبح کی آرزو پوری ہوئی، نہ شفق کی آرزو پوری ہوئی، اور نہ دن کی آرزو پوری ہوئی، کسی کی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ کہتا تھا قطب آسماں قافلہ نجوم سے، قطب ستارہ رکا رہتا ہے اپنی جگہ، بہت روشن ہوتا ہے، بہت چمکدار ہوتا ہے، قافلہ سالار ہوتا ہے تم سے سب ستاروں کے کارواں کا، تو اپنے ہمراہیوں سے کیا کہتا ہے؟ کہتا تھا قطب آسماں قافلہ نجوم سے، ہم رہو میں ترس گیا لطف خرام کے لیے۔ میری آرزو کیا ہے؟ آگے بڑھنا، تم چلتے ہو، آگے بڑھتے ہو، ادھر سے ادھر چلے جاتے ہو، میں ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہوں، تمہارے جھرمٹ پہ رہتا ہوں، تمہاری قافلہ سالاری کرتا ہوں، لیکن چلنا میرے مقدر میں نہیں ہے، میری خواہش ہے، نہیں ملتی، کوششیں ناتمام۔ سوتوں کو ندیوں کا شوق، سوتا کیا ہوتا ہے؟
یہ سوتوں کو پتہ ہوگا، نہیں جاگتوں کو پتہ ہوگا. وہ سرچشمہ، سورس جہاں سے پانی نکلتا ہے، تو وہ پانی جو نکلتا ہے پہاڑوں میں سے، اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ میں ندی تک پہنچ جاؤں. خواہش پوری ہوتی ہے لیکن پھر ادھوری رہ جاتی ہے. پھر سوتے میں سے مزید پانی نکلتا ہے، وہ آگے کو بڑھتا ہے، کسی حد تک خواہش پوری ہوتی ہے، پھر اور پانی نکلتا ہے. یعنی یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے. خواہش ناتمام. سوتوں کو ندیوں کا شوق، بحر کا ندیوں کو عشق. سوتوں کو آرزو ہے ندیوں تک پہنچنے کی، اور ندیوں کو آرزو ہے سمندر تک جانے کی. سب اپنے اپنے شوق میں. کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. موجۂ بحر کو تپش، اور بحر کو، موجۂ بحر کو تپش، اس کے اندر ایک آگ جل رہی ہے. کس کی؟ خواہش، آرزو، تمنا. ماہ تمام کے لیے. کس کی آرزو ہے؟ چاند کی. جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے تو جوار بھاٹا پیدا ہوتا ہے، سمندر کی لہریں اچھلتی ہیں اوپر کی طرف. گویا وہ چاند کو کیچ کرنا چاہتی ہیں، چاند تک پہنچنا چاہتی ہیں، لیکن آرزو پوری ہوتی، کوشش ناتمام. حسن ازل کے پردہ لالہ و گل میں ہے نہاں. اللہ کا حسن، قدرت کا حسن، فطرت کا حسن، حسن ازل، ہمیشہ رہنے والا حسن کہاں جا کے چھپ گیا ہے؟ لالہ و گل میں چھپ گیا ہے، لالا گل میں نہیں. حسن ازل کے پردہ لالہ و گل میں ہے نہاں، چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہ تمام کے لیے، جلوہ عام کے لیے. لیکن سنا ہے کہ جو چھپا ہوا حسن ازلی ہے یہ پھوٹنا چاہتا ہے، نکلنا چاہتا ہے، باہر آنا چاہتا ہے. کچھ ظاہر ہوتا ہے لیکن پورے طور پہ ظاہر نہیں ہو پاتا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ کوشش ناتمام ہی رہے گی. حسن ازل کے پردہ لالہ و گل میں ہے نہاں، کہتے ہیں بے قرار ہے جلوہ عام کے لیے. راز حیات، ذکر آ رہا ہے حضرت خضر کا، آخری شعر. راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے. ہے شاعر، تجھے نہیں معلوم کہ یہ کوشش ناتمام کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ سب جو کھیل میں نے بتائے ہیں اوپر کے اشعار میں، ان کے پیچھے کیا شے ہے، کیا بھید ہے. راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے. خجستہ گام مبارک قدم، خجستہ نام بھی ہوتا ہے. زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے. ہم مکلف نہیں ہیں کوشش تمام کے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا بعد از مرگ، روز حشر، کہ تم نے اپنی کوششوں کو انجام تک کیوں نہیں پہنچایا. صحیح؟ یہ جو جیمز ٹی وی ہے، اس کو تم نے دنیا کا سب سے بڑا چینل کیوں نہیں بنا دیا، بلکہ کائنات کا، مریخ اور اس سے بھی آگے کا. مگر آپ کوشش تو کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنے کی، اسی کا صلہ آپ کو ملے گا. تو کوشش ناتمام راز ہے زندگی کا. کوشش تمام نہیں، کوشش ناتمام. تو بڑی شاندار بات کہہ دی. اچھا، حرکت کے اندر بھی کوشش ناتمام ہی پوشیدہ ہے. اگر کوشش تمام ہو جائے تو حرکت رک جائے گی. حرکت کیوں جاری رہتی؟ کیونکہ کوشش پوری نہیں ہوئی ہوتی. ہم آگے چلنا چاہتے ہیں، یعنی آگے چلیں گے. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے. میر صاحب کہہ گئے موت آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. اس کے بعد ہے زندگی.